سلطان شمس الدین التمش کے انتقال کے بعد دہلی کے تخت پر اس کا بیٹا ناصر جلوہ افروز ہوا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح نہایت عبادت گزار اور درویش صفت انسان تھا۔ زہد و تقوی کا مجسمہ، گویا سلطانے میں درویشی کرتا تھا۔ زندگی نہایت سادہ اور سیدھی سادی تھی۔ تکلفات سے فطرتاً نفرت تھی۔ وہ مسلمانوں کے بیت المال کو امانت سمجھتا اور اپنے آپ کو اس کا کسٹڈین یعنی کہ نگران خیال کرتا تھا، لہذا ذاتی اخراجات کا بوجھ شاہی خزانے پر نہ ڈالتا تھا۔ یہ نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ نہایت بلند پایہ خطاط بھی تھا، اور اپنے دور کے تمام خطاط اس کے آگے پانی بھرتے تھے، یعنی کہ اس سے کم درجے کے تھے۔ یہ اپنے فن کو اس طرح کام میں لاتا کہ قرآن حکیم لکھ کر اس کے ہدیے سے گھر کے اخراجات چلاتا تھا، اور قرآن حکیم کی کتابت کا ہدیہ لیتے وقت کسی کو پتہ نہ چلنے دیتا کہ یہ سلطان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، تاکہ کوئی زیادہ ہدیہ نہ دے دے۔ اس کی اہلیہ بھی اسی کی طرح نیک بخت اور سادہ خاتون تھی، اور اس تھوڑی سی آمدنی پر نہایت تنگی اور ترشی سے وقت گزارتی تھی، لیکن زبان پر کوئی حرف شکایت نہ لاتی تھی۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ روٹی پکاتے ہوئے اس کا ہاتھ جل گیا۔ ہاتھ اتنا جلا کہ آبلے پڑ گئے، اور آخر کار ایک روز حرف شکایت زبان پر آ ہی گیا۔ بادشاہ نے سنا تو رونے لگا، پھر کہا، دنیا چند روزہ ہے، پلک جھپکنے میں گزر جائے گی، یہاں اس تکلیف کو برداشت کر لو، حق تعالی شانہ قیامت کے دن تمہیں بے حد و حساب اجر دے گا۔ بیت المال میرا نہیں بلکہ مسلمانوں کا ہے، میں تو صرف ایک نگران ہوں۔ آمدنی کا تمہیں پتہ ہی ہے کہ نہایت قلیل ہے، اور اتنی استطاعت نہیں کہ تمہیں کوئی خادمہ رکھ دوں۔ بیوی بھی نیک بخت اور صابر و شاکر تھی، کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں اور اپنا اجر آخرت کے لیے محفوظ رکھتی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سلطان ناصر الدین محمود زہد و تقوی کا مجسمہ تھا۔ اسے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت تھی، بلکہ آپ کے اسم مبارک کو بھی بے وضو زبان پر لانے سے گریز کرتا تھا۔ اس کا ایک خادم خاص تھا جس کا نام محمد تھا، وہ اسے ہمیشہ اسی نام سے پکارتا تھا۔ ایک روز اس نے اسے تاج الدین کے نام سے پکارا۔ وہ خادم خاص حکم شاہی کی تعمیل کرنے کے بعد اپنے گھر چلا گیا، اور پھر 3 روز تک دربار شاہی میں نہ آیا۔ سلطان نے اسے گھر سے بلا کر غیر حاضری کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، جہاں پناہ آپ مجھے ہمیشہ محمد کے نام سے یاد فرماتے تھے، لیکن اس روز خلاف عادت آپ نے مجھے تاج الدین کے نام سے یاد کیا، تو میں سمجھا کہ جناب کے دل میں میرے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میں 3 روز دربار سے غیر حاضر رہا، اور یہ 3 روز میں نے سخت بے قراری اور اضطراب میں کاٹے ہیں۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو فرمایا، میں تم سے بدگمان نہیں ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے تمہیں محمد کے بجائے تاج الدین کہہ کر پکارا تو اس وقت میں باوضو نہ تھا، اور مجھے شرم آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام میں بے وضو لوں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔